बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। बहुत अहम तरीन खबरों के साथ हूं जी, जिसमें आईएसपीआर को 2 अरब रुपए जारी किए गए, लेकिन उससे पहले एक जबरदस्त किस्म की मीडिया मैनेजमेंट की गई, जिसपे कहा गया कि 20 तारीख के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई डिजिटल दहशतगर्दी करने जा रही है। जी हाँ, इन दोनों खबरों को नत्थी करें तो डेफिनेटली बहुत अहम खबर है कि जिसकी बिना पर 2 अरब रुपए मजीद आईएसपीआर को जारी किए गए। उसकी कुछ डिटेल्स हैं। इसके अलावा आज अलीमा खान साहब से मुलाकात हुई है जी, इमरान खान साहब की। वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट लाइन है जी। और बाकी बैरिस्टर गौहर भी, सलमान अकरम राजा भी, दीगर काफ़ी चीज़ें हैं। और इसके अलावा कुछ और पेशरफ्त है जो हम आपके साथ वो शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आमतौर पर मैं इतनी सख्त बात करता नहीं, लेकिन मैं अब करने पे मजबूर हूँ। बाकी कल का जो इमरान खान साहब का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट था, जिसमें इमरान खान साहब ने मुआवजना किया था मौजूदा दौर से याहिया खान साहब के दौर को, जिसमें इमरान खान साहब ने मुआवजना किया था सानिया, जी हाँ, मशरकी पाकिस्तान का मौजूदा दौर से, जिसमें इमरान खान साहब ने मुआवजना किया था कि अर्दली किसे कहते हैं, और बहुत सी चीज़ें उन्होंने की और बाकायदा नाम तक लिया आर्मी चीफ का भी। और मैंने कहा था कि उसके बाद मुज़ाकरात की बेल किसी मुंडेर चढ़ती नज़र तो नहीं आती, कम से कम जो फ्रंट के ऊपर है। और शायद वही बात या तो दिल पे लग गई है, और या वाकई अर्दली वाली बात दुरुस्त है। मैंने बोला मैं आमतौर पर इतने सख्त अल्फाज नहीं कहता, किस बिना पर कह रहा हूँ। देखें जी, अब तक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इत्तहादी हुकूमत के वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपनी हुई बनाई हुई पार्लियामेंट की ही मज़ाकराती 10 रुकनी जो टीम है, जिसमें वो और उनके इत्तहादी शामिल है, उन तमाम के वादे के बावजूद अभी तक इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मज़ाकराती टीम की मुलाकात नहीं करवा सकते। 6 दिन हो गए सर। ये मामला सीरियसनेस का नहीं है, ये मामला इख्तियारात का है, और सिर्फ इख्तियारात का है। यहां ओहदे बड़े हैं, लेकिन इख्तियार किसी और के पास है। और इसकी ये वाज़ेह मिसाल है। मैं कह रहा हूं, वो अर्दली वाली बात, अर्दली किसे कहते हैं? तुम ये करो जी जनाब, तुम वो करो जी जनाब, जूते लाओ ओके, बच्चों को छोड़ के आओ वो ओके, खाना मेरा लेके, यही चीज चलती है। मैं ये नहीं कहता कि वो बात दुरुस्त होगी, लेकिन उसको गलत कहने के लिए मैं क्या करूं जी? 6 दिन हो गए हैं। मैं रोज राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कल मुलाकात होगी, इस कमेटी के मेंबर है, मुज़ाकराती कमेटी के। रोज इरफान सदीकी साहब कहते हैं कल मुलाकात होगी, आज उम्मीद कर रहे हैं। तो भाई किससे इजाजत मिलनी है? तो इसका मतलब है ये बेबसी है ना सर। मौजूदा हुकूमत ही अर्दली है पूरी, ये सिस्टम ही पूरा अर्दली बना हुआ है। और क्या कहूंगा मैं यार, एक उम्मीद पैदा हुई थी बींगा पाकिस्तानी, यार चलो मजाकरात हो, ये टेंशन वाले माहौल से जान छूटे हमारी, बस बहुत हो गया यार। पाकिस्तान में सियासी माहौल एक बराबर से हो, ये जो सियासी मुनाफरत जो फैली हुई है उसको किसी हद तक कम करें, पाकिस्तान किसी डगर पे चले। आपके पास ताकत ही कोई नहीं, वो बंदा सही कह रहा है यार जेल में बैठ के, और क्या कर रहा है? वो पहले दिन से कह रहा है मुज़ाकरात हुकूमत से क्या करने, मुज़ाकरात उनसे करने जो ताकतवर है, वो एस्टेब्लिशमेंट है। और एस्टेब्लिशमेंट का आलम यह कि 6 दिन से एस्टेब्लिशमेंट से इजाजत नहीं लेके दे सके कि इमरान खान साहब की मुज़ाकराती टीम को से बात करें। और इसका क्या मतलब है? इमरान खान सही तो कहता है, वो सही तो कह रहा है ना सर। सबको बॉस की इजाजत का इंतजार है, तो बॉस ही से तो बात करना चाह रहा था इमरान खान। आपकी जिद थी, वो जिद पूरी कर दी उसने कि चलो यार आपसे मुज़ाकरात करके देख लेते हैं। बात तो फिर भी वही है जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक साहब तो चार्टर और डिमांड लिख के देने के लिए तैयार है। वो कह रही है मुज़ाकराती टीम ऐसी जगह पे हमारी इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करे, लॉन में ही जेल के करा दे, कहीं कुछ वो रिकॉर्डेड बग्स तो ना लगे हों, वो रिकॉर्डेड डिवाइस तो ना लगे हों, कैमरे से मॉनिटर तो ना हो रहे हो कम से कम। सिर्फ इतनी सी है यार, कोई मुज़ाकरा को मशवरे लेने यार, मशवरे पहले ही पहुंचे हों ताकतवरों तक। भाई बात कर रही है यार, को प्राइवेसी भी तो कोई चीज होती है। इरफान सदीकी साहब नहीं मिले मुज़ाकरात के दोनों दौर के बाद नवाज शरीफ साहब से, वो नहीं मिले शहबाज शरीफ साहब से, मुज़ाकराती कमेटी के बागी लोग जरदारी साहब से नहीं मिले जाके। तो भाई इस पार्टी के भी तो मुज़ाकराती अपने चेयरमैन से बात करेगी ना, अब बात ही नहीं करने दे रहे। रोज राना सनाउल्लाह को भी झूठा कर दिया, बता दिया वो कितने बेबस हैं। वो सही कहते थे कि अगर मोहसिन नकवी चाहें तो वजीर आजम भी बन सकते हैं। इरफान सदीकी साहब इतनी बुर्दबारी के साथ इरफान सदीकी साहब चल रहे, राना सनाउल्लाह सर क्या करेंगे? अब ये इंदिया दे दे के मुलाकात नहीं करवा रहे, तो भाई इसके बाद यही है ना। और इल्जाम आप ये लगाएं कि पीटीआई संजीदा नहीं है, बाकी जो मुज़ाकराती टीम के अलावा तमाम लोग अगर पीटीआई संजीदा नहीं है, चार्टर ऑफ डिमांड लिख के नहीं दे रही, आप हालत तो देखें। आप कह रहे 20 जनवरी तक किसी तरह, ख्वाजा आसिफ साहब यही कह रहे 20 जनवरी तक खींचना है,
پاکستان تحریک انصاف نے ڈونلڈ ٹرمپ آ جائے گا پھر فیصلہ کریں گے ہم نے مذاکرات کرنے کے نہیں کرنے ہیں. بھائی آپ نے ملاقات کروانے کو کہا تھا, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ملاقات کرائیں, پرسکون ماحول میں کرائیں, تاحال ملاقات ہی نہیں کروائی گئی. تو یہ سر یہ عالم ہے. سلمان اکرم راجہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں, وہ کہتے ہیں ملاقات کے بغیر اجازت کیسے ہو سکتی ہے, بغیر مذاکرات کے کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کل عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ مجھ سے میری مذاکراتی ٹیم کی ملاقات تو کرائیں, میرے پاس بھیجے, فیصلہ میں کروں گا. کوئی فیصلہ کرنا ہی اس نے تو مذاکراتی ٹیم کے پاس کو ملاقات کے لیے بھیجے نا. آپ کبھی 190 ملین پاؤنڈ کا 3 بار فیصلے محفوظ کر کے دمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے کیوں ڈرا رہے ہو, 2 فیصلہ ختم کرو بات. میں بڑی کلیئر بول رہا ہوں, کسی بائسنس کے ساتھ نہیں بات کر رہا ہوں. یا اس بات سے کوئی اگر آپ انکار کریں تو مجھے آپ ضرور بتائیں. آپ کہیں کہ نہیں سلمان آپ صحیح نہیں کہہ رہے, میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ابھی تک مذاکرات کی. 6 دن ہو گئے, آپ نے ملاقات ہی نہیں کروائی. ہاں جو دوسری چیزیں ذرا سنیں تو آج عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو اس میں پہلے بیرسٹر گوہر صاحب کو ذرا بتا دوں, پھر علیمہ خان صاحب کو بتا دوں جو عمران خان صاحب کے پیغام لے کے آئی ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ آج نہیں تو کل بانی پی ٹی آئی سے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات ہو جائے گی. یار یہ بندہ بھی صبر کے انتہا پر ہے, پیشنس کی انتہا پہ, پتہ نہیں یہ کیا ہے بندہ, اس لیے شاید چیئرمین ہی ان کو بنایا گیا ہے. انہوں نے کہا جی آج نہیں تو کل پھر ملاقات ہو ہی جائے گی. بھائی کیوں 7 دن ہو گئے یار, انہوں نے کہا ملاقات ہو ہی جائے گی, یہ ملاقات بھی ضروری ہے. کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا کہ تحریری مطالبات نہیں دیں گے, حکومت کو بھی تحریری مطالبات پر زور نہیں دینا چاہیے. اس وقت مذاکرات کو کسی صورت ڈیریل نہیں ہونا چاہیے. 26 نومبر سے قبل بیک ڈور رابطوں کی انہوں نے تصدیق بھی کی. میں بحث چیئرمین کہتا ہوں کہ ہاں ہمارے ساتھ رابطے تھے 26 نومبر سے پہلے, بیک ڈور رابطوں کی میں تصدیق کرتا ہوں. اور کہا اچھے رابطے بحال ہو گئے تھے. ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اب کوئی بیک ڈور رابطے نہیں, اس وقت صرف 2 کمیٹیاں مذاکرات کر رہی ہیں. مزید انہوں نے کہا مذاکرات کامیاب ہوں گے, کوئی تعطل نہیں آیا, ان کو ابھی بھی بڑی امید ہے. بھائی مجھے بھی بڑی امید ہے, مگر ایسے تو نہ کریں نا یار, ایسے تو نہ کریں. آپ حکومتی کمیٹی کو بھی تو لاغر اور آپ نے ناتما کر دیا ہے. مذاکراتی کمیٹی تو چلے ٹھیک ہے, وہ بیچارے آپ سے مانگ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں عمران خان سے ملاقات کرنی, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو یک جان 2 کالب بھی کہتے ہیں, تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا, ساتھ تھوڑے تھوڑے گھبرا بھی رہے ہوتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ بچے غور کہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ تمام قانونی پروسیس پورے ہوں, کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہے میرے ریکوارڈ. یہاں یہ چیز ہے. دوسرا تو علیمہ خان صاحبہ سے متعلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں. علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے, اور انہوں نے ملاقات کے بعد نا انہوں نے کہا ہے کہ جی ہاں عمران خان کو بنی گلہ ہاؤس اریسٹ کی آفر آئی تھی. علیمہ خان کنفرم کر رہی ہے, انہوں نے کہا آئی تھی, اور یہ آفر کوئی اور نہیں, ہمارا اپنا وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور لے کر آیا تھا. انہوں نے کہا آئی تھی عمران خان صاحب کو بنی گلہ ہاؤس اریسٹ کرنے کی آفر لے کر. یعنی علی امین گنڈا پور صاحب ہی وہ ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہی رابطے میں. میں نے بولا واحد مذاکرات کار وہی ہیں, اصل بیک ڈور کے وہی ہیں. انہوں نے کہا مذاکرات چلانے عمران خان صاحب کہتے ہیں تو چلائیں, روکا کس نے ہے؟ جیل کے اندر ملاقات کروانے کے لیے صبح 7 بجے دروازے کھلتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کا پیغام لے کے آئی ہیں. اب کیوں مذاکراتی کمیٹی کو ملنے نہیں دیا جا رہا؟ عمران خان نے کہا ہے کہ پہلے یہ سنجیدگی دکھائیں, پھر دیگر معاملات پر بات ہوگی. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور بھی بولا. وہ کہتے ہیں عمران خان کہتا ہے کہ دشمن ہو لیکن کمینہ نہ ہو. عمران خان مانگتے ہیں کہ بچوں سے بات کرائی جائے. عدالت کے آرڈر کے باوجود بچوں سے عمران خان صاحب کی بات نہیں کروائی جا رہی. ان کے اپنے ڈاکٹر سے ان کو چیک کروایا جائے, اس کے باوجود عمران خان صاحب کی ڈاکٹر سے چیک نہیں کرایا جا رہا. انہوں نے کہا کتابیں پہنچایا جائے. ان تینوں چیزوں پہ ان کی کمینگی ہوتی ہے. تو آج عمران خان صاحب نے یہ بتایا کہ دشمن کا بھی سٹینڈر ہوتا ہے, کمینہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں یہ چیز تھی. مزید آپ کو کچھ اور اپڈیٹس میں نے آپ کو دینی ہے اس سلسلے میں. اور ہاں اس کے بعد کیا ہوا جی, حسن ایوب صاحب آپ کو پتہ ہے صحافی ہیں, انہوں نے کہا کہ جی تحریک انصاف نے نا ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کے فوری بعد, ان جیسے کئی لوگ اب کہنا شروع ہو گئے, انہوں نے کہا تحریک انصاف نے ٹرمپ کی حلف برداری کے فوری بعد نا ریاست پاکستان پر ڈیجیٹل حملے کا پلان بھی تیار کر لیا. یعنی 20 جنوری کو تحریک پاکستان ڈیجیٹل حملے کرے گی پاکستان کے اوپر, تیار کر لیا. اور خیبر پختونخوا حکومت کے بجٹ سے 3 ارب روپے بھی جاری کر دیے گئے. سفید جھوٹ, سفید جھوٹ. ہاں اس کے بعد کیا ہوا جی, شہباز رانا صاحب کی یہ خبر آئی کہ آئی ایس پی آر کو, انٹر سروسز پبلک ریلیشنز, جی ہاں آئی ایس پی آر کو 2 ارب روپیہ اضافی جاری کر دیا گیا. آئی ایس پی آر کو 2 ارب روپے اضافی جاری کیا گیا ہے, اور ان کا جس لیے جاری کیا گیا وہ ہے فیک انفارمیشن. اس کے خلاف جو اداروں کے خلاف فیک انفارمیشن کے کمپین چل رہی ہے, اس کے اداروں کو اس سے لڑنے کے لیے 2 ارب روپے جاری کیے گئے.
اور سر انسان اتنے 2 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں، یہ جعلی خبریں، یہ پتہ نہیں کہاں. اس کے لیے سیدھا تھا یار عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے بات کر کے مذاکرات کو آگے کسی پیشنٹ سے اس بندے نے کہہ دینا ہے. اور آدھے سے زیادہ لوگ ویسے ہی خاموش ہیں. ہر بندہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. جیسا ہر بندہ عطا تارڑ نواز شریف صاحب کے کنٹرول میں نہیں ہے نا، جس طرح خواجہ آصف صاحب نواز شریف صاحب کے کنٹرول میں نہیں ہے، جس طرح جبیل لطیف نواز شریف صاحب کے کنٹرول میں نہیں ہے، اسی طرح بھائی بہت سی چیزیں عمران خان صاحب کہیں گے تو بھی کم ہو جائے گا. یہ چیزیں ہیں. اور رہی بات یہ فیک نیوز کے اوپر آئی ایس پی آر کو 2 ارب دیے، بھائی ابھی تک تو میں یہی دیکھ رہا ہوں جو بھی فیک نیوز ہے وہ تو حکومت کی طرف سے آ رہی ہے. ذرائع کیا کہ آ رہی ہے، طاقتور ذرائع کیا کہ آ رہی ہے، ساری خبریں تو وہاں سے آ رہی ہیں. تو حکومت نے اپنے ہی خلاف 2 ارب روپے دے دیے کہ انویسٹیگیٹ کریں. حکومت کی ساری حرکاتوں سے سے کس کی طرف شک جاتا ہے؟ بتائیں کس کی طرف اشارے جاتے ہیں سارے، اور انہیں کو کیا انویسٹیگیٹ کریں. ہے نا مزے کی بات. یہ ہماری ماشاءاللہ طاقت ہے یا کمزوری ہے جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن بہرحال یہ چیز ہے. ادھر سر ایک اور کام ہوا، اور کام کے مطابق نا کامران شاہی صاحب ہمارے سینئر ہیں جی، اور ان سے متعلق نا عمر ڈار، عثمان ڈار صاحب کے بھائی، عثمان ڈار صاحب کون، جو اچانک غائب تھے اور وہ اچانک سے کامران شاہی صاحب کے پروگرام میں ایک انٹرویو دینے کے لیے، وہ جب زندہ مذاکرات، پریس کانفرنس اور ریکارڈڈ پروگرام کے لیے توبہ طائب ہو رہی تھی، سب چیزیں ہو رہی تھی. تو کامران شاہی صاحب کو ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا جی عمر ڈار صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ارشاد بھٹی کو دیے گئے انٹرویو میں عثمان ڈار کے اغوا کے بعد سے بازیابی سے متعلق سفید جھوٹ نے مجبور کیا کہ حقائق کی درستگی کو ریکارڈ پر رکھا جائے. آپ نے کہا ہے کہ عثمان ڈار کا انٹرویو وہ جو آیا تھا ایک دم، انٹرویو کی درخواست عمر ڈار کی جانب سے کی گئی تھی، جبکہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ یہ بات جھوٹ ہے. میں نے عثمان ڈار کے انٹرویو سے متعلق قطعی آپ سے نہ کوئی درخواست کی نہ ہی رابطہ کیا. عثمان ڈار کے اغوا سے قبل میرا ہر روز اپنے بھائی سے رابطہ تھا، لیکن بازیاب ہوتے ہی آپ کے پاس انٹرویو کے لیے کیسے پہنچا؟ وہ کیسے پہنچا ایک دم بازیاب ہوتے ہی سیدھا آپ کے پاس انٹرویو کے لیے؟ یہ بتانے میں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ نے کہا آپ کو ابھی تک کسی عدالت نے طلب نہیں کیا. میں امید کرتا ہوں کہ جس دن پاکستان میں عدلیہ آزاد ہوئی آپ کو بلا کر اس بارے میں ضرور پوچھنا چاہیے. اگر سچ بولنے کی ہمت نہیں تو جھوٹ بول کر حقائق بدلنے کی کوشش نہ کریں. تو جناب علی کامران شاہی صاحب کو عدالت میں کبھی نہ کبھی سمن کیا جائے گا. پتہ تو مجھے اور آپ کو، عمر ڈار، عثمان ڈار، ہر ڈار کو پتہ ہے کہ یہ کیا ایپیسوڈ ہوئی تھی، یہ کیا ہوا تھا، کون لوگ تھے یہ بیچارے، کون لوگ تھے جو پریس کانفرنسز کر رہے تھے، یہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ. لیکن بہرحال اب انہوں نے کہا ہے تو ہم بھی اس کے اوپر باقاعدہ طور پر نظر ضرور رکھیں گے. اور ہاں فواد چودھری اس موقع پر ساری صورتحال کو اگر کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کریں تو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جب عمران خان کہتے ہیں کہ بات چیت اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی تو جن کے پاس اختیار ہے وہی ہے نا اسٹیبلشمنٹ والے. تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی برا مناتے ہیں کہ ہم سے ڈائلاگ کا کیوں نہیں کہتے. اندازہ لگائیں 1 ہفتہ ہو گیا عرفان صدیقی، ایاز صادق، رانا ثناء اللہ نے زور لگا دیا لیکن اپنی حکومت میں عمران خان سے تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات نہیں کروا سکے. اب ایسی سیاسی جماعتوں سے کیا بات چیت ہونی ہے جن کا اختیار ایک ملاقات بھی نہیں ہے؟ کوئی چھٹانک بھی غیرت ہو تو عہدے سے علیحدہ ہو جائے، لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں یہ کہا. تو یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنی دیر سے کہ یہ چل رہا ہے سر. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.